وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم وعلى سيدنا ومولانا محمد المهدي الموعود مأمون من الله مبين كلام الله داعي إلى الله معصوم من الخطأ خليفة الله والوجود. أما بعد قابل احترام فقراء اعزام و بزرگان قوم و نوجوانان مہدویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ساری حمد و ثنا اسی رب العالمین، اسی رب ذوالجلال، اسی پروردگار، اسی خدائے تعالیٰ، اسی بادشاہ کائنات، اسی شہنشاہ کائنات، اسی خلاق کائنات کے لیے سزاوار ہے. درود و سلام خاتم نبوت حضرت سید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاتم ولایت حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور پھر ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہر نبی اپنے ساتھ شریعت لے آئے اور پھر آخر میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے آئے ہیں، اس کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب اس کے بعد کسی کی شریعت پر عمل کرنا ضرورت باقی نہ رہی. ہر نبی اپنے ساتھ شریعت لے آئے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، رسول اللہ کی شریعت میں بنیادی ارکان، بہت ضروری ارکان صلاح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ قرآن مجید میں نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کرو، نماز کو ادا کرو. تو نماز دین کا ستون ہے. جیسے کہ بھائی عبدالوہاب نے کہا کہ نماز سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے، ہر گناہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑنے سے عذاب ہوتا ہے، قضا کرنے سے عذاب ہوتا ہے، چھوڑنے سے عذاب ہوتا ہے. اس کو پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنے سے عذاب ملتا ہے، پکڑنے سے خدا ملتا ہے. تو نماز ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ پڑھا یا چھوڑ دیا، یا دل چاہے پڑھا یا کام آ گیا چھوڑ دیا، فری رہے جب پڑھ لیے. ایسا نہیں ہے. نماز کو چھوڑنے سے عذاب ملتا ہے، نماز کو پکڑنے سے خدا ملتا ہے. اب آپ چاہو تو اس کو پکڑو یا چاہو تو اسے چھوڑ دو. وہ آپ کے ایمان پر، آپ کے تقوی پر منحصر کرتا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی اس گلی میں آپ کو خدا ملتا ہے تو آپ اتنے بے چینی سے اس گلی میں بھاگتے ہیں. وہی تو رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے سے خدا ملتا ہے. تو سوچو کتنی بے چینی سے آپ کو نماز کی طرف آنا چاہیے. یہ نماز ہم پر فرض ہے. یہ نماز ہم پر فرض ہے. وہ نماز جو دین کا ستون ہے، وہ نماز جو حقیقت میں مومنوں کی معراج ہے. اللہ نے رسول اللہ کو تو بلا لیا. اب سوال ہوا یا رسول اللہ ہم کیسے جائیں؟ یا رسول اللہ آپ تو چلے گئے، آپ کی امت ہی کیسے جائے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز ایسی پڑھو خدا کو دیکھ رہے ہو، اتنی اچھی نماز پڑھ لو، جانے کی ضرورت نہیں ہے، رکعت باندھو، اللہ تمہیں بہت بلا لے گا. وہی نماز جو ہم پر فرض ہے، وہ نماز جو دین کا ستون ہے، مومنوں کی معراج ہے، مومنوں کی شان ہے. نماز مومنوں کی شان ہے اور مومنوں کی جان ہے. ماں باپ اپنی جان ہوتے ہیں. ماں کو دھکا لگ گیا، باپ کو دھکا لگ گیا، بے چین ہو جاتے ہیں. زندگی دن پورا نہیں گزرتا، رات کو نیند نہیں آتی. اسی طرح مومنوں کی نماز جان ہے. وہ نماز میں خلل آ گیا، نماز چھوٹ گئی تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. عشاء نہیں پڑھی، تڑپنا چاہیے کہ کب میں عشاء پڑھوں، کب عشاء پڑھ کر سو جاؤں.
پیاس ہے، نماز عاشقوں کے لیے پیاس ہے. اب اسے کیسا سمجھائے؟ تو جاؤ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ. جب شہید ہوئے تو دھڑ تو نہیں تھا، تنے مبارک تو نہیں تھا. اب وہ پیاس تھی 3 نمازوں کی. اب کہا کہ نماز کیسے پڑھو؟ کہا تن کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہے اور سر مبارک ہے، بس کہو تکبیر اور نماز پڑھ دو. عاشقوں کی وہ پیاس جو تھی 3 نمازوں کی، وہ اللہ نے یہاں وہ جام سے اس پیاس کو بجھا دیا. اور یہ نماز کاملوں کے لیے خاص ہے، کاملوں کی خاص ہے. اب ہماری تمہاری نماز رکعت باندھ لیے، نماز پڑھ لیے، ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیے. لیکن خاص لوگ کب نماز پڑھتے ہیں؟ اب جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، تیر چپ گئی ہے، بےچینی کا محاذرہ ہو گیا، بےچینی کر رہے ہیں، تیر نکالنے نہیں دے رہے. رسول اللہ سے سوال ہوا، یا رسول اللہ کیا کرے؟ حضرت علی تیر نکالنے نہیں دے رہے ہیں. کہا جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، جاؤ نکال لو. حضرت علی نے رکعت مان لی، دھیرے سے آئے، تیر کو بھی نکال لیا، دوا بھی لگا دی، پٹی بھی باندھ دی، سلام پھیرا تو دیکھا تیر نہیں ہے. یہ ہے کاملوں کی نماز، خاص ہے. ہماری نماز عام ہو سکتی ہے، کاملوں کی نماز خاص ہوتی ہے. اور وہی نماز جو متقیوں کے لیے، متقیوں کی ایک عادت ہے. یعنی اگر نماز عادتاً تو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ عادت نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی متقیوں کی ایک عادت بن چکی ہے. وہ بنا 5 وقتہ نماز، بنا تہجد کے زندگی نہیں جی سکتے. جس طرح ہم کھانا بنا کھائے نہیں رہ سکتے، وہ نماز بنا پڑھے نہیں رہ سکتے. اور نماز یہ اولیاء کی ریاست ہے، محنت ہے. نماز میں مہدی ماؤ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کثرت سے نمازیں پڑھی جاتی تھی، کئی ہزارہ کئی 100 رکعت جو ہے نمازیں ادا کی جاتی تھی. اب جب معلوم ہو گیا کہ کاملین کی خاص ہے، مومنین کی جان ہے، مومنین کی شان ہے، اب امت محمدیہ اگر یہی مسئلے میں اٹک گئی، نماز میں یہ کرنا چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اب اگر آپ کی نماز ہی درست نہ ہوئی، نماز ہی درست نہ ہوئی، تو کیا فائدہ ہے آپ کی نماز پڑھنے کا؟ فائدہ ہی نہیں ہے. اسی لیے نماز کو درست کرنے کے لیے ہی عنوان رکھا گیا رفع دین کا شرعی حکم حالت نماز میں احادیث کی روشنی میں. تو خلوص دل کے ساتھ نوجوان سنیے، زبردستی نہیں کی جا رہی ہے، سنیے، دیکھیے، پڑھیے، کتابیں اٹھائیے، ٹٹولیے، اس کے بعد اس پر عمل کریے. کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم ہمارے دلائل پیش کر رہے ہیں، آپ کے دلائل پیش کریے، زبردستی نہیں ہے. لیکن مستند حدیثوں سے حوالہ دیا جا رہا ہے. اب آج کل بڑے زور و شور کے ساتھ مشیرآباد میں ہو یا چنچل گڑھے میں ہو، کہیں بھی ہو، مہدویوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا مہدویوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو بخاری شریف کی حدیث تو کہتی ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، اور آپ کی قوم رفع دین نہیں کرتی. رفع دین کا مطلب کیا ہے؟ جب نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت، یعنی اللہ اکبر پہلی تکبیر کے وقت جب ہاتھوں کو کانوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہاتھوں کے اٹھانے کو رفع دین کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چند لوگ رکوع میں جاتے وقت پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے بعد بھی اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع دین کہا جاتا ہے. تو یہی کہ ہمارے پاس پہلی رکعت میں ہی رفع دین ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے حالت نماز میں. اس کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی بخاری میں تو حدیث آ گئی ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، لیکن آپ کی قوم نعوذ باللہ رفع دین نہیں کرتی، اسی لیے نعوذ باللہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. جب نماز ہی نہیں ہوئی تو پھر قوم جو ہے گمراہ ہے، گمراہی کے راستے پر ہے، یہ ہم سے کہا جاتا ہے. تو وہ نوجوان جس کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے بھٹک جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. وہ حدیثوں کو، ان کی باتوں کو تسلیم کر کر ہمارے قوم سے چہرہ پھیر لے کر کوئی اور قوم میں جا کر ان کی طرح سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. بندے نے خود دیکھا ہے، مشیرآباد میں تو 2009 سے یہ سلسلہ جاری ہے. رفع دین، رفع دین، رفع دین، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. آپ نہیں کرتے، آپ کی قوم غلط ہے، یہ غلط ہے. بھائیوں، بخاری پڑھنے سے پورا اسلام سمجھ میں نہیں آتا. صرف بخاری پڑھنے سے پورا اسلام سمجھ میں نہیں آتا. سیدھی سری بات ہے، کیا اللہ نے کہا بخاری پڑھو؟ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا
یا رسول اللہ نے کہا کہ بخاری پڑھو، صرف بخاری پڑھو نہیں، کسی نے نہیں کہا، اللہ نے رسول اللہ نے کسی نے نہیں کہا، بلکہ علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ امام بخاری پر متقی پرہیزگار تھے اور پوری شرطوں کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا ہے، اسی لیے بخاری کو وہ درجہ دیا گیا ہے۔ درجے کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرماتا ہے، اور ایک آیت میں فرماتا ہے جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ تو ہمارا عقیدہ حدیث میں ہے، ہمارا عقیدہ حدیث میں ہے، رسول اللہ کے الفاظوں پر ہے، بخاری مسلم پر نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے لے لو، مسلم میں حدیث ہے لے لو، کوئی اور کتاب میں صحیح حدیث ہے لے لو، حدیث پر عقیدہ رکھنا چاہیے، صرف بخاری اور مسلم میں پکڑ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا حکم، رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو کم علم رکھنے والے لوگ اس کی حدیث کو لے لے کر ہماری قوم سے روگردانی کر دیتے ہیں۔ بھائیوں، آپ کے سامنے بھی اور جہاں تک آواز جا رہی ہے یا بندے کو جتنے لوگ جانتے ہیں، مرشد کی سرپرستی کے ساتھ مرشد تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو اور پورے مشرمات کے جو لوگ علم رکھتے ہیں، اہل علم کو بندہ خود سے چیلنج کر رہا ہے، اور افادین پہ اگر گفتگو کرنا ہے تو آپ بندے سے گفتگو کرو، اگر بندے کے پاس اگر مستند دلائل نہیں ہے تو بندہ چہرہ پھیرنے کے لیے تیار ہے، بندہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیے، چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے نوجوانوں، چیلنج کے ساتھ بنداس کہیں بھی جو ہے، کوئی بھی محلے میں کہیں بھی کھڑ کر یہ کہو کہ رفع دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رفع دین حضرت ابوبکر سے ثابت ہے، رفع دین حضرت عمر سے ثابت ہے، رفع دین حضرت علی سے ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، ابن عمر سے بھی ثابت ہے، اور برا بن عازب سے ثابت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی سے رفع دین نہیں کرنا ثابت ہے، اور ابن عباس سے بھی ثابت ہے، حضرت انس سے ثابت ہے، امام بخاری کی کتاب سے بھی ثابت ہے، امام ترمذی کی کتاب سے ثابت ہے، امام ابو حنیفہ امام اعظم سے ثابت ہے، پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی ثابت ہے، امام محمد سے ثابت ہے، ہر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جلیت عالم، علماء، اولیاء اللہ، پرہیزگار متقیوں سے، ہر بڑے بڑے بزرگ سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ رفع دین پہلی تکبیر اولیٰ میں کرنی چاہیے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا حوالہ سنن جامع ترمذی، کتاب بندے کے ہاتھ میں موجود ہے، کسی نوجوان کو دیکھنا ہو تو بلا جھجک آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حوالہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 243، حدیث نمبر 243، اور اس حدیث کو صرف امام ترمذی نے روایت نہیں کیا، اب سنیے، سے کوٹیشن سنیے، امام نسائی نے روایت کیا، ابو داؤد، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اس کے بعد مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا، پھر اس کے بعد امام اعظم نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، امام طحاوی نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اس کے بعد ابی شیبہ اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ 8 سے زیادہ جید علماء محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ تو حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عقیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بتا رہا ہوں، ان کا عمل بتا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ، یعنی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کے سامنے آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں، صحابہ فرما رہے ہیں دوسرے صحابہ کے سامنے، کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز، میری نماز نہیں، صحیح نماز نہیں، درست نماز نہیں، رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، لیکن رفع دین صرف نماز کی ابتدا میں کیا، الا رفع دین الا فی اولی، یعنی نماز کی ابتدا میں شروعات میں کیا، پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا۔
کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی نماز. جلیل القدر صحابی نے فرمایا میری نماز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. پھر اس کے بعد امام ترمذی اپنی کتاب کے نیچے لکھتے ہیں کئی صحابہ، ایک نہیں کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور کئی تابعین بھی ان کا بھی اس حدیث پر عمل تھا کہ وہ نماز کی ابتدا میں رفع یدین کیا کرتے تھے. کئی صحابہ اور کئی تابعین. اور پھر چند لوگوں کے دل میں موالتا ہوتا ہے کہ یہ شاید حدیث ضعیف ہو سکتی ہے یا وہ ہو سکتی ہے یا جو ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو سنو، اہل حدیث کے مشہور عالم، ان کا نام ہے علامہ احمد شاکر، انہوں نے شرح کی ہے. تو اپنی شرح احمد شاکر ریفرنس لکھ لینا ہے تو لکھ لو. شرح احمد شاکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41. یہ حدیث کے نیچے لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح. تو ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، اہل حدیث کے عالم نے خود شرح کرنے کے بعد یہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو پہلی دلیل آپ نے سن لی، عبداللہ کے نصوص سے ثابت ہو گیا. پھر اس کے بعد امام ترمذی کے فرمان سے 4 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. 4 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ کئی صحابہ بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے تھے، پہلی چیز. دوسری چیز ثابت ہوتی ہے کئی تابعین بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. تیسری چیز ثابت ہوتی ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین کے بعد جو ہے وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے. اور تمام اہل کوفہ جگہ ہے، تمام اہل کوفہ کے علماء بڑے بڑے مجتہدین بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے. دوسری دلیل انشاءاللہ بندے کے پاس 51 دلیلیں ہیں. 51 نوجوان سنو، 51 دلیلیں بندے کے پاس موجود ہے. وقت اتنا تو نہیں ہے، بندہ انشاءاللہ 20 حدیثیں آپ کے سامنے جلدی انشاءاللہ جو رکھ دے گا. ذہن نشین کر لے. دوسری دلیل اس شخصیت سے دینا چاہتا ہوں جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا صحابیو فی الغار و صحابیو علی الحوض. یعنی رسول اللہ نے فرمایا تم میرے غار ثور کے بھی ساتھی ہو اور تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو. میری مراد اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ دیکھ لے. اٹھائے دار ختنی آپ کے سامنے ہے، سنن دار ختنی اٹھائے. صفحہ نمبر بولتا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399. اور پھر اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا، مسند ابو یعلا نے روایت کیا. دوسری دلیل تو فرماتے ہیں امام دار ختنی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا. اس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ آپ سوائے تکبیر اولیٰ کے، سوائے تکبیر افتتاح کے، سوائے تکبیر اول کے کہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے، کہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع یدین نہیں کرتے تھے. دوسری دلیل ہو گئی پہلے صحابی سے. اب اس کے بعد اس صحابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت مشہور شخصیت ہے، جن کی شان کوئی عام آدمی کیا بیان کرے. میری مراد ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو دوسری دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لے. حوالہ ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237. اور پھر امام طحاوی نے بھی روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 164. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ آپ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سوائے نماز میں سوائے تکبیر اولیٰ کے کہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے. تیسری دلیل بھی آپ سن لی. چوتھی دلیل اس شخصیت کی طرف جاتے ہیں جن کی اولاد سے اللہ نے امام مہدی موعود کو بھیجا، جو تمام اولیاء اللہ کے سلسلے انہیں سے جا کر جڑتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور وہ اس شہر کے دروازے ہیں، جن کے تعلق سے پھر رسول اللہ نے کئی بار فرمایا ہے بے شک علی مجھ سے ہے، بے شک علی
موطا امام محمد آپ کے سامنے رکھی ہے، موطا امام محمد اٹھاؤ، حدیث نمبر 106، ایک ہی جلد ہے، حدیث نمبر 106، اور تحاوی اٹھاؤ صفحہ نمبر 163، اور مسند امام زید صفحہ نمبر 89 اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت عاصم بن قلیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو کہ حضرت علی کے صحابہ تھے، جو کہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں قال رأيت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة فلم يرفعهما فيما سوى ذلك۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر اولا میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، جس سے نماز کی شروعات کرتے تھے، جس سے نماز کی ابتدا کرتے تھے، پھر نماز میں کہیں دوسری جگہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے، کہیں دوسری جگہ اپنے ہاتھوں کو آپ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ترک رفع دین یعنی سوائے تکبیر اولا کے اور کہیں آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ پانچویں دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھ لیں، اٹھاؤ تحاوی صفحہ نمبر 163 اور ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 237۔ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ آپ سوائے تکبیر اولا کے کہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے، حضرت کا بھی یہی عمل تھا۔ اب ایک حدیث جو مرفوع روایت ہے، جس کی سند جا کر رسول اللہ تک ملتی ہے، وہ حدیث دیکھ لیں، مسند حمیدی اٹھائیں، مسند حمیدی والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 614 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تھے، نماز کی شروعات شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کھاندوں تک، اور جب ارادہ کیا رکوع سے سر اٹھانے کا، اس کے بعد آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ جب ارادہ کیا رکوع کا اور رکوع سے سر اٹھانے کا، اس وقت پہ آپ نے رفع دین نہیں کیا، اور نہ ہی دو سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو اٹھایا، نہ رکوع میں جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، اور نہ سجدوں کے درمیان میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اب دلیل نمبر 7 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھ لیں، اٹھاؤ سیاحت کی کتاب ابو داؤد اٹھا لیں، صفحہ نمبر 304 حدیث نمبر 745 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ فرماتے ہیں بے شک تاجدار مدینہ انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے، جب نماز ابو داؤد کی حدیث، جب نماز آپ شروع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، اور پھر نماز میں کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ابو داؤد سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ ایک ہی بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر کبھی اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ اب اس کے بعد دلیل نمبر 8 حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ دیکھ لیں، اٹھاؤ تحاوی پیج نمبر 162 حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت، پھر تکبیر جب بولتے تھے رفع دین کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز کے کسی اور ارکان میں کسی اور وقت رفع دین نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں سے ایک عقیدہ آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا مہدویوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم رفع دین کو مانتے ہیں، یعنی یقیناً رسول اللہ نے رفع دین کیا، رسول اللہ کی سنت تھی، لیکن پھر رفع دین کو مدینہ جانے کے بعد ترک کر دیا، انہیں رفع دین کو چھوڑ دیا، بلا رفع دین آپ نے نماز ادا کی۔ ہم رفع دین کو نعوذ باللہ کچھ الزام
اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لو، اپنے گریبان میں باندھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی۔ پھر فرماتے ہیں فلم یرفع ایدین الا، تو فرماتے ہیں میں نے تینوں کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، تینوں کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا ہے۔ یہ حضرات، یہ تینوں حضرات نماز کے آغاز میں پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے اور پھر نماز میں کئی اور پر اپنے ہاتھوں پر نہ اٹھاتے تھے۔ تینوں سے ثابت ہے صحابہ نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، تینوں نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ اب ایک لطیف نقطہ ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، لوگ حدیثیں بتاتے ہیں کہ عمر فاروق نے حکم دیا رفع یدین کرنے کا، لیکن فقہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی قول کوئی بیان کر دے اور اس کا عمل اس قول کے خلاف ہو تو عمل کو لینا چاہیے، عمل کو لینا چاہیے، تحقیق کر لے معلوم ہو جائے گا۔ تو عمر فاروق کا قول ہو سکتا ہے رفع یدین کرو بول کر، لیکن ان کا عمل کیا ہے یہ حدیث سے ثابت ہو گیا، تو عمل کو لینے کی ترجیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ جو ہستی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل پر ایک چھوٹی سی نظر دوڑا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، 4 لوگوں سے سیکھو۔ سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ سب سے پہلے نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا لیا، اور پھر خود حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، قرآن کی ہر سورت کے تعلق سے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر میں جانتا، خدا کی قسم کہہ کر فرماتے ہیں، اگر میں جانتا کہ کوئی مجھ سے بڑا عالم، سنیے، مجھ سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پاس جاتا۔ تو حضرت کا خود ارشاد ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، شاید خدا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اگر عالم کوئی ہوتا تو میں ان کے پاس گھوڑے پہ سوار ہو کر جاتا۔ تو آپ نے فرما دیا میں نے تینوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تینوں نے رفع یدین نہیں کیا ہے۔ دلیل نمبر 10 حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں، مجاہد نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے تکبیر اولیٰ کے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی صداقت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے لیکن سوائے تکبیر اولیٰ کے۔ اور پھر حدیث دلیل نمبر 11 اٹھائیں، ابن ابی شیبہ اٹھائیں، اور جو امام مالک رضی اللہ عنہ کے جو صحابہ ہیں، جو شاگرد ہیں، شاگرد دونوں فرماتے ہیں، حضرت عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا بے شک حضرت علی کے تعلق سے ایک اور صحابہ بیان کرتے ہیں، بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہہ رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو سمجھنے کی ضرورت ہے، صاف ظاہر ہے کہ صحابہ پہلے شاید رفع یدین کیا کرتے تھے، اسی لیے رفع یدین کی حدیثیں کتابوں میں موجود ہے، لیکن بعد کا عمل بھی دیکھو کہ کیا صحابہ بعد میں اس عمل کو لے کر چلے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ چلے ہیں یا نہیں چلے ہیں۔ دلیل نمبر 12 حضرت علی کا عقیدہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ چلیے اگر فرض کرے مان بھی لے کی بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رفع یدین کرتے تھے، تو کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے شاگرد بھی رفع یدین کرتے تھے، ان کے شاگرد جو ہے وہ بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رفع یدین کرتے تھے
یہ تو ظاہر سی بات ہے، جو استاد کرتا ہے نماز میں طریقہ وہی شاگرد کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سن لے، اٹھائے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 236، نوجوانوں سنو 236، حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام شاگرد، دونوں صحابہ کے تمام شاگرد صرف نماز کے شروع کرتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے، پھر اپنی نماز میں اور کئی جگہ پر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک شاگرد نہیں، دو نہیں، کل تمام شاگرد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ کس کے؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شاگرد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب حدیث تو سن لی، فتویٰ سنو۔ کس کا فتویٰ؟ کوئی عالم یا ملا کا فتویٰ نہیں، کوئی عالم کا فتویٰ نہیں، کوئی فاضل کا فتویٰ نہیں ہے، کوئی کامل کا نہیں، کوئی شیخ الاسلام کا نہیں، صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ حضرت کا نام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سن لے، اٹھائے ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 236 اور 237۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رفع دین، نے فرمایا رفع دین نہ کیا جائے، رفع دین نہ کیا جائے سوائے 7 مقامات پر، یعنی 7 مقامات پر رفع دین کیا جائے، اس کے علاوہ کہیں اور نہ کیا جائے۔ سب سے اول فرماتے ہیں، سب سے اول فرماتے ہیں نماز شروع کرتے وقت تکبیر اولیٰ پر رفع دین کرنا چاہیے۔ پھر سیکنڈ فرماتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، پھر صفا کی پہاڑی پر اٹھانا چاہیے، پھر مروہ کی پہاڑی پر اٹھانا چاہیے، پھر عرفات میں عرفات کے میدان میں اٹھانا چاہیے، پھر مزدلفہ میں اٹھانا چاہیے، اور پھر جب شیطان کو کنکری مارو تو اٹھا کر مارو۔ تو 7 مقامات پر ہی ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، کسی عام ہستی کا فتویٰ نہیں ہے بھائیوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ صرف نماز کے اول میں ہاتھوں کو اٹھاؤ، اس کے سوا کہیں اور نہ اٹھاؤ۔ دلیل نمبر 14 حضرت عبد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیہقی اور مسند امام احمد بن حنبل کا آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو، پھر نماز سے فارغ ہونے تک کہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ سوائے اول تکبیر اول کے اور کہیں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اب ایک ایسی حدیث لے آؤ جو رفع دین کو مانتے ہیں، ایک ایسی حدیث لے آؤ جس میں مرفوعاً، مرفوعاً کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث کی قسمیں، حدیث مرفوع اسے کہا جاتا ہے جس کی سند جا کر رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ ایک ایسی مرفوعاً حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچتی ہے وہ لے آؤ جس میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ رفع دین کرنا چاہیے۔ ایک ہی حدیث لے آؤ۔ دلیل نمبر 15 میں سن لیں حضرت انس اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھا میں نے رسول اللہ کو کہ آپ نے تکبیر کہی، اور ایک چھوٹا سا مغالطہ بھی ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے چل رہے، ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے دیکھ لیں کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا جانا چاہیے۔ صحیح حدیث سے دیکھ لیں جو کہ بخاری اور مسلم کے شرطوں کے مطابق ہے۔ امام حاکم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ کو آپ نے تکبیر، میں نے دیکھا رسول اللہ کو کہ آپ نے تکبیر کہی اور انگوٹھے مبارک کانوں کے برابر اٹھائے، کانوں کے برابر اٹھائے، پھر رکوع کیا حتیٰ کہ ہر جوڑ جگہ پر ٹھہر گیا۔ رکوع جب کیا تو اسٹریٹ ہو گیا، جوڑ اسٹریٹ ہو گیا، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں آپ چلے گئے تو پہلے آپ نے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ نے نماز میں ایک ہی بار اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہاں تک؟ کانوں کی لو تک اٹھایا، اپنے کندھوں تک ایسا نہیں اٹھایا۔ صحیح حدیث امام حاکم کی حدیث آپ نے دیکھ لی۔ دلیل نمبر 16 بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، یہاں پر لکھی ہے سنن ابن ماجہ کے سامنے ہے، والی نمبر 1 کتاب الصلاۃ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ نماز کیسے
کہ جب آپ وضو فرماتے اپنے ہاتھ برتن میں ڈالتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پورا وضو مکمل فرما لیتے، پھر قبلے کی رخ منہ کر کے کھڑے ہوتے، تکبیر کہتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے اوپر تک اٹھاتے، اس کے ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر رکوع کرتے، رکوع میں جاتے، اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور ہاتھوں کو پھیلاتے، پھر سر اٹھاتے تو پیٹھ اپنی جگہ پر آ جاتی تھی، سیدھی ہو جاتی تھی، اور تمہارے قیام سے عام لوگوں کے قیام سے کچھ زیادہ دیر قیام کرتے تھے۔ تو کب ہاتھوں کو اٹھایا؟ سوائے تکبیر اولیٰ کے نہ اٹھایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ نے طریقہ ایسا بتایا ہے، واضح پورا کلیئر طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ نے صرف نماز کی ابتدا میں رفع دین کیا ہے۔ 3 سوالات غیر مقلدین سے، جو نہ امام اعظم کو مانتے ہیں، نہ امام مالک کو مانتے ہیں، امام شافعی کو بھی نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کو بھی نہیں مانتے۔ نوجوانوں میں شاید مغالطہ ہے کہ اہل حدیث لوگ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ غیر مقلدین ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ جو حدیث مل جائے اس پر عمل کر لیتے۔ کوئی حدیث لے کے جا کے دے دو، ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے اونٹنی کا پیشاب پینے کے لیے کسی کو حکم دیا تھا، وہ لے آ کے دے دو، پی لیتے۔ کوئی بھی حدیث لے آ کے دے دو، کر لیتے۔ ایک حدیث مل گئی، یہ کرنا ہے، لے آ کے دے دو، مل گئی، کر لینا ختم۔ تو اس کو بولتے ہیں غیر مقلدین۔ بھائی نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، جب حدیث پڑھا جاتا تو حدیث پڑھنے کے بعد اس سے ڈائریکٹلی عمل نہیں کیا جاتا۔ حدیث کو پڑھنے سے پہلے فقہ کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، شریعت کو نظر ڈالنا کہ شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے، کہ حدیث کو پڑھ کر عمل کرنا یا حدیث کو پڑھ کر فتویٰ دینا کس کا کام ہوتا ہے معلوم؟ مجتہدین کا کام ہوتا ہے، جو اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوتے ہیں، جس کو پوری قرآن کی خبر ہوتی ہے، جس کو تمام حدیثوں کی خبر ہوتی ہے، وہ حدیث کو پڑھ کر فتویٰ دے سکتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ہم عام لوگ حدیث کو پڑھ کر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ پہلا سوال سن لے، کیا کوئی ایسی حدیث صحیح اور مرفوعاً ہے جس میں موجود ہو کہ رکوع جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع دین کرنا سنت ہے؟ وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسی ایک حدیث بتا دیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا کوئی ایسی حدیث صحیح اور مرفوعاً موجود ہے جس میں یہ فرمان ہو، غور سے سنیں، جس میں یہ فرمان ہو کہ رسول اللہ نے اپنے وصال تک رفع دین فرمایا، رسول اللہ نے وصال تک رفع دین کیا ہو؟ تیسرا سوال ہے، کیا کوئی ایسی حدیث صحیح اور مرفوعاً موجود ہے جس میں رسول اللہ نے کسی صحابی کو بلا کر حکم دیا ہو کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع دین کرو؟ یہ 3 سوالات کے جوابات نہ ہے نہ مل سکتے، بس نوجوان کو بتانے کے لیے میں نے ایک سوال کر دیا ہوں۔ دلیل نمبر 17 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ امام مالک ججل عالم مجتہدین، ان کا عمل دیکھے، اٹھائے مطمئنۃ الکبریہ، آپ کے شاگرد کی کتاب ہے۔ امام مالک کے شاگرد امام عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے فرمایا، امام حاکم میں قول ہے، امام حاکم فرماتے ہیں میں کسی رفع دین کو نہیں جانتا، میں کسی رفع دین کو نہیں پہچانتا نماز کی تکبیر میں۔ نماز کی تکبیرات، تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ تو میں کسی رفع دین کو نہیں پہچانتا نماز کی تکبیرات میں، نہ جھکتے وقت اور نہ اٹھتے وقت، سوائے تکبیر اولیٰ کے، پہچانتا ہی نہیں۔ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے جس میں جو ہے کرنے کا حکم ہو، رکوع جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت سے اٹھتے وقت، ایسی کوئی سوائے تکبیر اولیٰ کے اور کہیں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ دلیل نمبر 18، امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات اس طرح پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی، بہت بڑے بزرگ تابعین گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، نے فرمایا کہ تو رفع دین نہ کر اپنی نماز میں سوائے تکبیر اولیٰ کے، تو رفع دین نہ کر نماز میں سوائے تکبیر اولیٰ کے۔ اب میں نے جو اس سے پہلے بولا کہ رسول اللہ نے مدینے جانے کے بعد
चैनल्स पे, बड़े बड़े कंट्रीज़ में, बड़े बड़े स्टेजेस पे बड़े बड़े आलिम उलमा, चाहे वो जाकिर नायक हो या कोई भी आलिम हो गैर मुखल्लिद, सवाल करते हैं भाई इनका अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह ने मदीने जाने के बाद रफ़ा छोड़ दिया, कहाँ है इसी हदीस नहीं देखी। उनका ये सवाल है। लोगों को बोलते हैं टीवी पर, कहीं भी बोलते हैं कि भाई ये जो कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने मदीने जाने के बाद रफ़ा को छोड़ दिया, ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। भाई तुमने शायद बराबर पढ़ा नहीं है, सिर्फ कुरान को रट लेने से जो है पूरे हदीसें पूरे अहकाम मालूम नहीं हो जाते। उसके साथ साथ किताबों के समंदर में जरा गोता जन भी होना पड़ता है अकीदे के साथ। अकीदे के साथ जरा जब समंदर में गोता लगाते हैं, ऑक्सीजन साथ लेते हैं, समंदर में गोता लगाते हैं, ऑक्सीजन साथ लेते हैं, किताबों में भी गोता लगाओ तो ईमान का ऑक्सीजन साथ लेकर लगाओ। अगर उठा के पढ़ लिए नूर ईमान, आबिद खुनी साहब के कुरान का नाम है नूर ईमान, इसलिए रखे नूर ईमान है तो कुरान समझ में आता, नूर ईमान नहीं है तो खाली पढ़ लो, कुछ भी समझ में नहीं आता, खाली गलत चीजें जो है आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, जिससे आप खुद भी गुमराह हो जाते, दूसरे लोगों को भी गुमराह करना जारी कर देते। वो सवाल का जवाब भी सुन ले, उठाओ अल-अखबार अल-फुक़हा व अल-मुहद्दिसीन किताब, सफ़ा नंबर 214 और एक बात, सही बुखारी के हदीस, लोगों को मालूम है सही बुखारी में हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज का तरीका बताया, उसमें रफ़ा करने का आपने इशारा बताया, हुक्म बताया, सही बुखारी की किसने रिवायत की? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फिर यही हदीस आप ही रिवायत करते हैं, वो तो हुआ हुक्म, ये हुआ अमल, ये हुआ अमल। अब देखिए फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, दलील मैंने कह दी और एक बार दोहराता हूँ, अल-अखबार अल-फुक़हा व अल-मुहद्दिसीन सफ़ा नंबर 214 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब हम ज़हन नशीन कर लो, जब हम रसूलुल्लाह के साथ मक्के में थे तो हम रफ़ा करते थे, रफ़ा हम मक्के में करते थे, नमाज की इब्तिदा में, नमाज के अंदर रुकू के वक्त हम रफ़ा करते थे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना मक्के को छोड़कर हिजरत मदीने की तरफ किया है, जब रसूलुल्लाह ने हिजरत फरमाई मदीने की तरफ, तो रसूलुल्लाह ने नमाज के अंदर वाला जो रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त में जो रफ़ा था उसे छोड़ दिया और तकबीर ऊला के रफ़ा पर कायम रहे हैं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह खुदा से ना मिले। रसूलुल्लाह का जब तक विसाल हो गया, जब तक रसूलुल्लाह ने रुकू वाला रफ़ा को नहीं किया सिवाय तकबीर ऊला के। ये हदीस याद कर लो, कोई पूछे ये हदीस उन्हें बता देना। रसूलुल्लाह ने मदीना जाने के बाद रफ़ा रुकू वाला रफ़ा सर उठाते वक्त सर में रुकू में जाकर उसको छोड़ दिया सिवाय तकबीर ऊला के। और रावी कौन है? वही जो इमाम बुखारी की किताब में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के फर्जंद, वही रावी है। साफ हो गया। अगर अब भी कोई शख्स इनकार करे इन तमाम हदीसों का रफ़ा नहीं करने का, ताज्जुब की बात होगी, बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात हुई। और 31 हदीस बंदे के पास खुदा जानता है मौजूद है, किसी को होना हो यकीनन बंदा बता सकता है, लेकिन अब उसका मौका नहीं है। उनके दिलों पर जो इनकार करते हैं, मेरा ये मानना है आंखों पर, दिलों पर, कानों पर पर्दे पड़े हैं। कुरान में अल्लाह फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, कानों पर पर्दे डाल दिए हैं, आंखों पर भी पर्दे डाल दिए, वो ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उसको मान सकते हैं। जब खुला बता दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 हदीसों से
جس کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا المہدی منی یقف وسیع ولا یفتی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقشے قدم پر چلیں گے، کوئی خطا نہ کریں گے۔ رسول اللہ کا حکم ہے، پیشن گوئی ہے، صداقت رسول اللہ نے پروف کر دی کہ مہدی جو آئے گا عام امام نہیں ہوگا۔ ایک اہل حدیث نے مجھ سے کہا تھا، میں نے پوچھا کہ امام مہدی کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی آئیں گے، کیا کریں گے؟ جو بھی آپ کرنا ہے مشن کر کے چلے جائیں گے، خدا جانتا ہے۔ ایسے ہی کہا جو مشن ہے وہ کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، مہدی موعود کا مشن کیا ہے؟ دین کو ویسے ہی زندہ کرنا جیسے کہ عصر اول میں تھا۔ رسول اللہ کا جیسا دین تھا ویسے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل مہدی موعود بتائیں گے۔ اب مہدی موعود کی تعریف بتاؤ، بچے اگر پوچھیں مہدی موعود کی تعریف بتاؤ ذرا، تو سنو ان کی تعریف کیا ہے۔ وہ امام مہدی موعود جو اللہ کے خلیفے ہیں، وہ امام مہدی موعود جو تابع تام رسول اللہ ہے، وہ امام مہدی موعود جو ہمسر رسول اللہ ہے، وہ امام مہدی موعود دافع علاقت امت محمدیہ ہے، وہ امام مہدی موعود جو خاتم ولایت محمدیہ ہے، وہ امام مہدی موعود معمور من اللہ ہے، وہ امام مہدی موعود مبین کلام اللہ ہے، وہ مہدی موعود جو امر اللہ ہے، وہ مہدی موعود جو باطن محمدیہ ہے۔ رسول اللہ کے باطن کو آپ کے سامنے رکھنے والی ہستی کی میں بات کر رہا ہوں۔ پورے مہدی موعود کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، پوری سیرت اٹھائیں، چاہے مولود اٹھائیں یا انصاف نامہ اٹھائیں، حاشیہ انصاف نامہ اٹھائیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا امام مہدی موعود نے کہیں رفع دین کیا ہے، کہیں رفع دین کیا ہے سوائے تکبیر اولیٰ کے؟ ایسا کہیں آپ لکھا ہوا نہیں پائیں گے کہ مہدی موعود سید محمد جونپوری مہدی موعود نے کہیں بھی رکوع سے جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا ہو۔ چنانچہ اس لیے ہم یہ مہدی موعود کا جو عمل ہے اس سے قطعی دلیل پکڑتے ہیں کہ اب رفع دین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہدی موعود نے فرما دیا رفع دین نہیں کرنا، آمنا وصدقنا، اب ہم مان لیے۔ کیوں مانے؟ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی رسول اللہ کی حدیث دے دو، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے رسول اللہ کی حدیث دے دو، امام بخاری کی حدیث دے دو، امام مسلم کی دے دو، کچھ بھی دے دو۔ سوال جواب سمپل جواب ہے، کیا رسول اللہ نے امام بخاری کے تعلق سے فرمایا ولا یکسی معصوم الخطا؟ کیا امام مسلم کے تعلق سے فرمایا؟ ارے مہدی موعود کے تعلق سے دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا فتوحات مکیہ اٹھائے، الواقت والجواہر فی عقائد اہل قبر، دو کتابوں کا حوالہ ہے، اٹھا کے دیکھے رسول اللہ نے فرمایا المہدی منی یقف اثری ولا یفتی، مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا۔ نہ امام بخاری اس پر فائز ہے، نہ امام مسلم اس پر فائز ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، امام بخاری بہت بڑے بزرگ محدث گزرے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان پر عمل، ان پر جو عقیدہ رکھتے ہیں، امام مسلم پر بھی رکھتے ہیں۔ تمام محدثوں پر ہمارا عقیدہ تمہارے سے زیادہ ہے۔ ہم تو بھی ان کی زیارت کرتے ہوں گے، تم تو زیارت بھی نہیں کرتے ان کی زیارت، ہم تو بھی ان کی زیارت اگر اللہ موقع دے تو یقیناً ہم جا کے کرتے۔ اٹھائے کنز العمال، کنز العمال آپ کے سامنے ہے، کنز العمال کی حدیث 39,678 جلد نمبر 7، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب میری اولاد سے ضرور ایک شخص نکلے گا، قیامت کے قریب میری اولاد میں سے ضرور ایک شخص نکلے گا جب ایمان والوں کے دل، اس کے دل عام انسانوں کے نہیں ہے، ایمان والوں کے دل ایسے مردہ ہو جائیں گے، ایسے مردہ ہو جائیں گے جیسا مشقت محنت کرنے کے بعد، سختی کے بعد، زور سے بھوک لگنے کے بعد، قتل پے در پے ہونے کے بعد، فتنوں کے بعد، جنگوں کے بعد جس طرح انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مومنوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس کے ایمان والوں کے دل عام انسان کے نہیں، ہر انسان کے نہیں، ایمان والوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سنتوں کو ختم کر دیا جائے گا، بدعت کو اٹھا لیا جائے گا، اور اچھائی کا حکم نہیں دیا جائے گا، برائیوں سے روکا نہیں جائے گا۔ اب
مہذبیوں، گنبد خضرا پر اپنی جان دینے والوں، مرنے والوں، صاحب گنبد خضرا پر، صاحب گنبد فرا پر اپنی زندگی لٹانے والوں، صاحب رسول اور مہدی پر، صحابی رسول اور مہدی پر اپنی زندگی بتانے والوں، اپنی زندگی بتانے والوں، عشق کے ساتھ شاہ قاسم کے دائرے کو جانے والوں. اب اتنی ساری احادیثیں میں نے، مستند احادیثیں میں نے بتا دی ہے. اب آپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ جا کر تحقیق کرے، اگر صحیح ہو اتنی درخواست ہے، مان لے، اگر غلط ہو چھوڑ نہ دے، بندے کے پاس آ کے بندے کی تصحیح کرے کہ تم نے کہا تھا، غلط کہا تھا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا غلط کہا تھا. آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے، دیکھو، جانچو. اور اب نماز، بھائی وہاں نے فرمایا نماز کی اہمیت، نماز کیسے پڑھنی چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھنا چاہتے ہو مہذبی اور غیر مہذبی وہابیوں کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پوچھتے ہیں بھائی، لوگ پوچھتے کہ بھائی کیا ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ بھی وہی نماز. آخری نقطہ ہے، غور سے سنیں، ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی نماز پڑھتے ہیں. سنیں، مہذبیوں